جاری ہے۔ یہ اعتراض قرآن شریف کے 8ویں پارے کی اس آیت پہ تمہارا قولوا مما ذکر رسول اللہ علیہ۔ اب آئی حدیث پاک کا ترجمہ کر دوں، گفتگو تمام ہو جائے۔ آج دیکھیے بہت واویلا ہے، لوگ کہتے ہیں آدمی مر گیا تو کیا دیجا چریشمہ کہتے ہیں، قرآن خوانی، میلاد خوانی، خیرات، صدقات، الگ سے ڈاؤن لوڈ کرنا اور حدیث، یہی حدیث دلیل پہ پیش کرتے ہیں بدعقیدے۔ دیکھو اللہ کے نبی نے فرمایا مشکات شریف میں اذا مات الانسان انقطع عملہ، بچے نے سنائے ان کا حال ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ، بچے نے سنائے وانتم سکارا، نہیں بتائیں گے۔ بولیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات تم کیا کہہ رہے ہو، اس وقت اس کو تو ہم بھی مانتے ہیں، اس کو تو ہم بھی مانتے ہیں۔ جب کوئی مسلمان انتقال کر گیا تو اب اپنی قبر میں جا کے نماز نہیں پڑھے گا، اب اپنی قبر میں روزہ نہیں رکھے گا، اب اپنی قبر میں صدقہ نہیں کرے گا، اب اپنی قبر سے زکوٰۃ نہیں دے گا۔ بولو دے گا؟ نہیں، عمل کا سلسلہ ختم۔ عمل کا تعلق زندگی کے ساتھ، جب تک جس میں روح ہے تب تک اس کا سلسلہ جاری ہے، اور جب مر گیا آدمی تو عمل کا سلسلہ ختم۔ بس حدیث کا یہی ایک ٹکڑا سنا دیتے، دیکھو حدیث میں آیا ہے، اور ان کو بتائیے کہ اس کے آگے کی بات تمہارے دادا بتائیں گے کہ تمہارے باپ بتائیں گے۔ پوری حدیث بتاؤ۔ قرآن میں آیا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ جب تم نشے کی حالت میں رہو تو نماز کے قریب مت جاؤ۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب کوئی کہتے لا تقربوا الصلاۃ، اتنے سناوے کہ نماز کے قریب مت جاؤ، اور جو اتنے سنائے گا تو کافر نہ ہو جائے گا؟ بولیے نماز فرض ہے تو نماز کے قریب مت جاؤ۔ اس وقت نماز کے قریب مت جاؤ جب تم حالت نشہ میں رہو، اس لیے کہ جب حالت نشہ میں رہو گے تو تم پر بے خودی طاری رہے گی۔ نشے کی حالت میں جب تم اپنی بیٹی کو نہیں پہچانتے، بہن کو نہیں پہچانتے، پڑوسن کو نہیں پہچانتے، تو تم اللہ کو کیا پہچانتے؟ پوری آیت میں سنانی ہوگی تب نہ بات سمجھ میں آئے گی۔ سنا دیا جس کا ٹکڑا انقطع عملہ اذا مات الانسان، جب انسان مر جاتا اس کے عمل کا سلسلہ ختم۔ دیکھو حدیث میں آیا ہے، اب تیجا کہاں؟ چالیسواں کرانے سے کیا فائدہ؟ صدقہ خیرات اتنا خرچہ جناب بادشاہ صاحب نے دیا، کیا فائدہ؟ اس سے بتاؤ نادان، ہم پڑھے لکھے ہیں، تمہاری کی طرح جاہل نہیں ہے، جتنا رٹا دیا گیا اتنا ہی جانتے ہو، اور اس کے آگے تم کو خبر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عملہ الا من ثلاث، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، مگر 3 عمل ایسا ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی کا فرمان علی شان مشکات شریف کی حدیث پاک۔ تو 3 عمل کیا ہے؟ بس وہی سن لیجئے اور آج کے جلسے سے وہی پیغام لے کے جائیے، جو آپ کے عمل کو بھی مستحکم بنا دے گا اور آپ کے عقیدے کو بھی مستحکم بنا دے گا۔ وہ 3 عمل کیا ہے سنیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَمِن صَدَقَةٍ جَارِيَّةٍ، مرنے والے نے کوئی صدقہ جاریہ کیا۔ صدقہ جاریہ کسے کہتے ہیں؟ کہیں کنواں کھدوا دیا، اب تو کنواں وہاں کا زمانہ نہیں، تو کنواں جس کے پاس ہے وہ بند کر رہا ہے، تو بورنگ کا دور آ گیا نا۔ کئی مسجد بن رہی ہے،
جا کے کہہ دو کہ بھائی ہم یہاں ایک بورنگ کرانا چاہتے ہیں ثواب کی طرف سے، نیت کر لو اپنے لیے بورنگ کرا دیں۔ کئی مدرسے میں پانی کا انتظام معقول نہیں ہے، وہاں جاؤ کرا دو، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ کئی مسجد تعمیر ہو رہی، اللہ تو دل کی دھڑکن کو جانتا ہے نا، وہاں نام لکھانے سے کیا فائدہ؟ جو بچے کا پنکھا لگا ہے مسجد میں، برائی سال ثواب فلانے صاحب، ہم لگے سوچنے 1500 کا پنکھا دیا اور 1500 آدمی سے لکھوا جمعہ کے دن مسجد میں آ رہے ہیں۔ ارے تو نام نہیں لکھواتا اور نیت کر کے دے دیتا کہ یہ میرے مرحوم ماں کی طرف سے میں دے رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کو دل کی دھڑکن کو جانتا ہے، ہمارے ارادے کو جانتا ہے، تو ثواب نہیں ملتا۔ اس میں تو ریا دکھاوا نہ ہو گیا، سب لوگ پڑھیں گے یار مولانا۔ تو مسجد کہیں تعمیر ہو رہی ہے، ایک کھڑکی لگوا دیجیے، جتنی آپ کے پاس اوقات ہے، حیثیت کر دیجیے، سب صدقہ جاریہ۔ دوسرا عمل ہے کہ مرنے کے بعد بھی جاری رہے گا۔ یہ کوئی دنیا دار نہیں کہہ رہا ہے، یہ احمد مختار کہہ رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وَمِنْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، مرنے والے نے ایسا علم حاصل کیا تھا۔ دیکھیے یہاں علم کی سے مراد صرف دینی علم ہی نہیں ہے، یہاں علم سے مراد کاریگری بھی ہے، دستکاری بھی ہے۔ پڑھنے والا عالم ہے، پڑھائے گا تو بچے قرآن شریف پڑھیں گے، تفسیر پڑھیں گے، حدیث پاک پڑھیں گے۔ حافظ قرآن پڑھائے گا تو بچے حافظ بنیں گے، قاری بنیں گے۔ اس کے بعد وہ بچے جب اپنی اس سن عمری کو پہنچیں گے تو وہ بھی کہیں درسگاہ کے مدرس بنیں گے، تو وہ بھی پڑھائیں گے۔ تو یہ پڑھنے کا سلسلہ صبح قیامت تک چلے گا۔ یہ بھی ہو گیا صدقہ جاریہ۔ ایک آدمی میکینک تھا، اس نے 10 بچوں کو مستری بنا دیا، ان کی روزی روٹی اس سے چلنے لگی۔ پھر ان 10 مستریوں نے 10 لڑکوں کو مستری میکینک بنا دیا، ان کی روزی روٹی چلنے لگی۔ تو یہ بھی علم میں شامل ہے، یہ بھی علم میں شامل ہے۔ ایسا علم جس کے علم نے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچایا، ایسا علم جس کے علم نے دوسروں کو بھی نفع پہنچایا، ایسا علم جس کے علم نے دوسروں کو بھی فیضیاب کیا، ایسا علم جس کے علم نے دوسروں کو بھی برسر روزگار کر دیا، ایسا علم جس کے علم نے دوسروں کو بھی خوشحال زندگی عطا کر دیا۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ بھی یہ عمل جو ہے اس کا سلسلہ مرنے کے بعد بھی جاری رہے۔ اب تیسرا عمل کیا ہے سن لیجئے، وَمِنْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ، مرنے والا نیک اولاد چھوڑ گیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَمِنْ وَلَدٍ صَالِحٍ، نیک بیٹا نیک بیٹی چھوڑ گیا۔ دیکھیے ولد کا ذکر جہاں آتا ہے تو اس کا اطلاق عربی زبان میں بیٹا اور بیٹی دونوں کے لیے آتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اب آپ یہ ترجمہ نہیں کر سکتے کہ مرنے والا بیٹا چھوڑ گیا۔ اولاد جہاں کہا جاتا ہے تو اولاد سے مراد بیٹا اور بیٹی دونوں ہوتے ہیں، اولاد سے مراد، ورنہ صرف بیٹا کہہ دیا جاتا تو بیٹیوں کا دل دکھ جاتا کہ ہمارے والد کا انتقال ہوا، ہم بھی چاہتے ہیں کہ اپنے گھر پہ قرآن خوانی کراتی، اپنے گھر پہ میلاد خوانی کراتی، تو ہمارا تو ذکر ہی نہیں حدیث میں ہے۔ تو ایسا نہیں، اولاد سے مراد بیٹا بیٹی دونوں ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مرنے والا نیک اولاد چھوڑ گیا، نیک
نیک اولاد کی پہچان کیا ہے؟ یدعو اللہ، جو اپنے ماں باپ کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں، بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ عمل ایسا ہے کہ وہ آدمی مر گیا، قبر میں دفن کر دیا گیا، اب قیامت تک اپنی قبر میں ہی رہے گا، عالم برزخ میں، لیکن یہ 3 عمل وہ ایسا کیا تھا، صدقہ جاریہ کیا تھا، ایسا علم حاصل کیا تھا جس کے علم سے ہزاروں نے فائدہ اٹھایا، ہزاروں کی روزی روٹی چل رہی ہے، ہزاروں لوگ دین کے راستے پر آ گئے ہیں، ہزاروں لوگ نمازی بن گئے ہیں، ہزاروں لوگ دیندار پرہیزگار بن گئے ہیں، نیکوکار بن گئے ہیں، اور ایسا اولاد چھوڑ کے آیا ہے جو اس کی اولاد اس کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا کرتی رہتی ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ تینوں عمل ایسا ہے کہ یہ اس کے انتقال کے بعد بھی یہ عمل جاری اور ساری رہے گا، اور صبح قیامت تک اس کی روح پرفتور کو اس کا ثواب ملتا رہے گا، عالم برزخ میں اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو یہ 40واں بزرگوں کا احسان مانو، شکر ادا کرو، ورنہ اگر بزرگوں نے یہ ہمیں عمل نہیں دیا ہوتا تو دفن کرنے آنے کے بعد کوئی دوبارہ قبر پہ جاتا نہیں، پھر کب جاتا؟ پھر محلے ٹولے میں کوئی مرتا تو اس کی مٹی دینے کے لیے جاتا۔ لیکن ہمارے بزرگوں کا احسان ہے، انتقال کرنے والا انتقال کر گیا، اب چوتھے دن چہارم ہو رہا ہے، راستے سے گزرنے والا گزر رہا ہے، پھر دیکھتا ہے، کچھ لوگ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں ہاتھ میں کتاب لے کر کے۔ گزرنے والے نے پوچھا کیا بات ہے بھائی، یہ کتاب لے کے پڑھ رہے ہیں، بہت سنجیدہ ماحول ہے، بڑا اچھا لگ رہا ہے۔ تو بیٹے نے جواب دیا کہ ہمارے والد صاحب کا انتقال ہو گیا نا، آج ہم لوگ ان کی روح کی شانتی اور سکون کے لیے قرآن پڑھ رہے ہیں، سب لوگ بیٹھ کر کے قرآن پڑھ رہے ہیں، ان کی روح کو ثواب پہنچایا جائے گا۔ تو اگر بزرگوں نے ہمیں چہارم کر کے 10واں 20واں کر کے 40واں کر کے یہ عمل عطا نہ کیا ہوتا تو ہم اپنے مرحوم کو کبھی بھول گئے ہوتے۔ یہ تو بزرگوں کا احسان ہے جو انہوں نے کر کے عمل دیا۔ تو آج ہم 40واں کی بس سجا رہے ہیں، بس میں پاک مصطفیٰ سجا کے بیٹھے ہیں۔ خدا کی قسم فرمان مصطفیٰ ہمیں یہ نشاندہی کر رہا ہے۔ آج جناب شبیر خان مرحوم کے وفادار بیٹے یہاں ذکر مصطفیٰ کی محفل سجا کر کے اپنے والد کی روح کو خوش کر رہے ہیں۔ خدا کی قسم یہ انداز محبت بتا رہا ہے۔ بیٹوں نے یہاں پر میں نبی سجا دی ہے، ثواب سے ان کے والد کی آج روح مسکرا رہی ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جب ان کے مرحوم والد کی روح مسکرا رہی ہوگی تو یہ ایک بہت بڑا انعام ہے اولاد کے لیے کہ باپ کی روح مسکرا رہی ہے، تو پتہ یہ چلا کہ والد کی روح اپنی اولاد کے اس عمل سے بہت خوش ہے۔ اور یہ عمل ان کے وفادار بیٹوں نے کسی دنیا دار کے کہنے پہ نہیں کیا ہے، غلام احمد مختار کے کہنے پہ کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ عمل اللہ کو پسند ہے۔ اس عمل کی برکت سے پروردگار عالم مرحومین کی روح کو قرار عطا فرماتا ہے، چین عطا فرماتا ہے، سکون عطا فرماتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ تابعی بزرگ ہیں، حضرت سیدنا مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ، نزہت المجالس میں نے پڑھا اس واقعے کو، میں بڑا تعجب کرنے لگا کہ بزرگوں کی شان کیسی ہے۔ حضرت مالک ابن دینار فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن خواب دیکھا کہ میں ایک قبرستان سے گزر رہا ہوں۔ کیا دیکھا میں نے؟ کہ قبر کے سارے، پہلے میری گفتگو غور سنیے گا،
ہاں میں بیان کچھ اور کروں، صبح آپ لوگ چوراہے پہ جا کے کچھ اور بیان کیجیے۔